بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ نے چند دن پہلے اس بھائی جان ہمارے اس نوجوان کی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ ان کا نام محترم جناب محب رفیق صاحب ہے۔ یہ ماشاءاللہ UET لاہور سے، یہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں اور یہ مکینیکل انجینئر ہیں۔ ان کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا۔ الحمدللہ انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد باقاعدہ الحمدللہ میرے ساتھ سٹنگ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ محترم جناب محب رفیق صاحب آج یہ انہوں نے الحمدللہ اپنے گھر میں بات کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر والے وہ بھی اسلام کی طرف آئیں، تو میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے اپنی، یہ ان کی سسٹر ہے، ہماری بہن ہے، ان سے انہوں نے بات کی، یہ ان کے بہنوئی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی راہ راست کی طرف آ جائیں۔ انہوں نے آج میرے گھر میں یہ تشریف لائے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ آج ان سے میری سیٹنگ ہوئی، میری مسز ہیں، ان کے ساتھ ان کی باجی کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان کو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا۔ پھر یہ ہمارے پاس ادھر آگے بیٹھی۔ ہم نے مرزا قادیانی کذاب کی کتابوں سے مرزا قادیانی کذاب کا انتہائی کائنات کا سب سے بڑا کافر ہونا، مرتد ہونا اور زندیق ہونا اور بدترین مردود ہونا ہم نے ان کی کتابوں سے ہی ان کو دکھایا، ثابت کیا۔ الحمدللہ انہوں نے کہا جی ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے۔ یہ اور یہ ساتھ ان کے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ، ایک ان کا بیٹا ہے، ایک ان کی بیٹی۔ یہ ماشاءاللہ پوری فیملی نے کہا کہ آج آپ کی باتیں ہمیں سمجھ آ گئی، آپ ہمیں کلمہ اسلام پڑھا کر الحمدللہ مسلمان کریں۔ تو میں صرف اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ میں نے ان کو بڑی ہی کچھ اہم باتیں ان کے سامنے پیش کی، جو باتیں دیکھ کے یہ لوگ حیران رہ گئے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمیں اس سے قبل ان باتوں کا پتہ نہیں تھا۔ بلکہ انہوں نے مجھے بھائی نے یہ بھی بتایا، ان کا نام ہے محترم جناب رافع خان صاحب، رافع خان سیال صاحب۔ یہ ماشاءاللہ خود بھی الیکٹریکل انجینئر ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ ان کے والد صاحب کا نام ہے محترم جناب ارشاد اللہ خان سیال صاحب، اور یہ لاہور اوان ٹاؤن سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی یہ مسز ہیں، ہماری بہن ہیں، ان کا نام ہے محترمہ پروفیسر در عدن۔ یہ ماشاءاللہ انہوں نے MPhil کیا اور یہ پروفیسر ہیں۔ تو یہ پڑھی لکھی فیملی ہے۔ انہوں نے کہا جی آج ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے۔ ان سے بھائی نے مجھے یہ بات بتائی کہ کچھ عرصہ قبل ان کی والدہ نے اور انہوں نے قادیانیوں کے کچھ مربیوں کو، ان کے کچھ پادریوں کو کچھ سوالات دیے کہ آپ ان کے جوابات دیں، جو کوئی مرزیت کے بارے میں ان کو اعتراضات تھے، کچھ اشکال تھے۔ لیکن آگے سے انہوں نے بتایا کہ ہمیں مربیوں نے سختی سے یہ بات کہی کہ آپ کو سوال کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، بس اندھے ہو جاؤ، اندھے ہو کے بس مرزیت پہ بلیو کرو، کسی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم غاروں میں تھوڑی رہتے ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سمجھدار لوگ ہیں، ہم سرچ کریں گے کہ کیا وجہ تھی کہ قادیانیوں کو پوری دنیا کے سارے مسلمان کائنات کا بدترین کافر کہتے ہیں، آخر کیوں، کیا وجہ ہے۔ الحمدللہ ان کو یہی جستجو، یہی تڑپ ان کو تحقیقات کی شرح کی طرف گامزن کر گئی۔ آج یہ ہمارے گھر میں آئے، انہوں نے کہا جی ہمیں بات سمجھ آ گئی، ہمیں مسلمان کریں۔ میں اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے صرف چند باتیں پیش کروں گا جو میں نے ان کو پیش کی، کہ جس سے قادیانیت انشاءاللہ جڑ سے فارغ ہو جائے گی، بیس سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے پاس یہ کتاب ہے، بلکہ یہ قرآن پاک ہے، اس کا نام ہے تفسیر صغیر۔ یہ ترجمہ قرآن ہے قادیانیوں کا، یہ مشہور ٹرانسلیشن ہے۔ قادیانیوں کے دوسرے نام نہاد خلیفہ مرزا قادیانی کے نام نہاد بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کی۔ اس کے اندر میں نے انہیں قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی، سورہ صفات۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ اس نے خود کیا، کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کفار نے، مشرکین مکہ نے نعوذ باللہ یہ بلیم لگایا، یہ ان کی ذات اقدس پہ یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ یہ نبی تو شاعر ہے، یہ نبی تو معاذ اللہ مجنون ہے، تو پروردگار نے قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کے منہ توڑے اور ان کو ان کے دندان شکن جواب دیے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کہا کرتے تھے، مشرکین کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور مجنون، نعوذ باللہ ایک پاگل کے کہنے پر کیسے چھوڑ دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ وہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل سچائی لے کر آیا ہے اور پہلے سب رسولوں کو سچا قرار دیتا ہے۔ اے منکرو تم یقیناً دردناک عذاب چکھنے والے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی جو ہے یہ مجنون نہیں ہے، کیونکہ یہ بات اصول کی ہے، یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات معیار نبوت میں سے ہے کہ کبھی بھی نبی کو پاگل پن کے دورے نہیں پڑ سکتے۔ نبی نعوذ باللہ معاذ اللہ پاگل نہیں ہو سکتا، اور جو پاگل ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس ٹاپک کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا۔ میں نے ان کو دکھایا، یہ مرزا قادیانی کذاب کی کتاب ہے، روحانی خزائن ولیوم نمبر 17۔ اس کے اندر اس نے اس بات کو لکھا، کہا چونکہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں نعوذ باللہ، تو کہا اللہ نے مجھے یہی بات کہی جو نبی پاک کے بارے میں کہی تھی۔ اللہ نے مجھے کہا ایسا ہی
خدا، یہ پیج نمبر ہے 419، اس میں کہتا ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا اگر کوئی خبیث مرض دامنگیر ہو جائے جیسا کہ جزام اور جنون، پاگل پن کی قسم، پاگل اور اندھا ہونا اور مرگی، تو اس سے یہ لوگ یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا۔ اس سے پہلے سے اس نے، اللہ نے مجھے یہ خبر دی، براہ نعم دیا میں خبر دی، بشارت دی کہ ہر ایک خبیث عارضہ سے تجھے محفوظ رکھوں گا اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کروں گا۔ کہا اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ اے مرزا قادیانی تجھے مجنون نہیں ہوگا، تو مینٹل نہیں ہوگا، تو پاگل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں نے ان کو یہ کتاب دکھائی، یہ میرے پاس روحانی خزائن والیوم نمبر 13، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اس کے اندر میں نے ان کو دکھایا، اس میں اس نے ذکر کرتے ہوئے ایک بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، کہتا ہے مگر یہ بات تو بالکل جھوٹا منصوبہ ہے یا کسی میراکی عورت کا وہم تھا۔ کہتا ہے کہ جو میراکی عورت ہے اس کے وہم کی یا کسی جھوٹے منصوبے کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اس نے بات لکھی۔ مت پتہ لگا کہ میراک کا اس نے ایک لفظ یوز کیا۔ ناظرین میراک کسے کہتے ہیں؟ میراک یہ پاگل پن کی ایک قسم ہے۔ میرے پاس یہ ڈکشنری ہے اردو ٹو اردو، فیروز اللغات، یہ بڑی مشہور لغت کی کتاب ہے۔ اس کے اندر میں نے ان کو میم رے الف قاف کے اندر یہ دکھایا، یہ میراک کا جو ڈیفینیشن، جو تشریح جو بیان کی، اس کا مطلب بیان کیا، یہ میم رے میں دکھایا۔ اس میں آپ آ جائیں یہاں پہ میم رے الف قاف، اس میں لکھا ہے یہ ایک قسم کا یہ مذکر لفظ ہے، ایک قسم کا مالی خولیہ جنون۔ میں نے ان کو دکھایا کہ ڈکشنری یہ کہتی ہے، لغت یہ کہتی ہے کہ میراکی کہتے ہیں پاگل کو، جنون کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد میں نے ان کو یہ بک دکھائی، اس کا نام ہے بیاض نور الدین، یہ ہربل میڈیکل سائنس کی بک ہے، اور لکھی بھی کس نے؟ کسی عام شخص نے نہیں لکھی، بلکہ قادیانیوں کا، ہاں نعوذ باللہ، یہ حکیم نور الدین کا درجہ جو ہے یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ سیدنا صدیق اکبر کے درجے پہ فائز تھا۔ یہ قادیانیوں کا پہلا نام نہاد گرو، یعنی کہ ان کا نام نہاد خلیفہ تھا جس کا نام تھا حکیم نور الدین۔ اس نے یہ ہربل سائنس کے ٹاپک پہ یہ بک لکھی، طب کے موضوع پہ یہ کتاب لکھی۔ اس کتاب کے اندر اس نے پیج نمبر ہے اس کا 57، اس کے اندر اس نے میراک کی تشریح کرتے ہوئے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں اس نے ایک چیپٹر لیا، چیپٹر اس میں ذکر کیا، اس کا نام ہے دماغی امراض، یعنی کہ مینٹل ڈیزیز۔ اس نے اس چیپٹر کے اندر ایک لفظ لکھا میراک، جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا، مینیا۔ اس میں یہ لکھتا ہے کہ میراک جو ہے یہ پاگل پن کی ایک قسم ہے، جس بندے کو میراک ہو جائے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، بات بات میں گالیاں بکتا ہے، اخلاقی قیود ختم ہو جاتے ہیں، بے سکونی، بے خوابی، بیزاری اور گھبراہٹ، جسمانی کمزوری شروع ہو جاتی ہے، چڑچڑا پن، بھوک میں کمی، ٹھنڈے پسینے۔ اس کے بعد کبھی مریض ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، لباس پر خصوصی توجہ کے ساتھ پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جس کو میراک ہو اسے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ نیچے کہتا ہے ایسا مریض کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، اور لباس اور کبھی اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، کبھی فحش گوئی کرتا ہے اور غلاظت میں ڈوب جاتا ہے۔ جس بندے کو یہ مینٹل ڈیزیز میں اس نے ذکر کیا میراک کا، جس کو میراک ہو، کہتا ہے بندہ وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے ان کو ایک یہ کتاب دکھائی، میرے پاس یہ ملفوظات والیوم نمبر 5 ہے، یہ کہنے والا، بات کرنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اس کے اندر اس نے ایک بات لکھی، جب اس سے پوچھا گیا کہ تو خود کو کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ فوت ہو گئے تیرے عقیدے کے مطابق، اور تو کہتا ہے جس مسیح نے آنا تھا وہ مسیح ابن مریم نعوذ باللہ میں مرزا قادیانی ہوں، تو مسیح ابن مریم کیسے ہو گیا؟ اور احادیث میں آتا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو 2 زرد رنگ کی چادریں آپ نے پہنی ہوں گی، تیری 2 رنگ کی زرد رنگ کی چادریں کدھر ہیں؟ اس میں والیوم نمبر 5 میں اس نے پیج نمبر ہے اس کا 31 اور 32، اس میں ناظرین اس نے کہا کہ 2 زرد چادروں سے کیا مراد ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کہتا ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی جو اس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا، اب پتہ چل گیا حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں اور دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے۔ کہتا ہے جب آسمان پر سے اترے گا تو 2 زرد رنگ کی چادریں اس نے پہنی ہوں گی، اسی طرح مجھ کو 2 بیماریاں ہیں۔ کہا کہ چادروں سے مراد ہیں 2 بیماریاں۔ آگے کہتا ہے کون سی بیماریاں؟ کہتا ہے ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی، یعنی میراک اور کثرت بول،
کہتا ہے نیچے کے دڑکی یعنی مجھے ہر وقت پیچش کراتے ہیں، مجھے ہر وقت غلاظت میں ڈوبا رہتا ہوں، اوپر کے دڑکی یعنی کہ میراج، خود کہہ گیا کہ لوگوں میں پاگل ہو چکا، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، مجھ پہ اللہ کا یہ عذاب آیا کہ میں مینٹل ہوں، میں پاگل ہوں، خود اس بات کو تسلیم کیا۔ میں نے میراج کی ڈیفینیشن مرزائی کتابوں سے ہی آپ کو دکھائی، الحمدللہ پتہ چل گیا کہ مرزا قادیانی کذاب کو ایک عام شریف انسان ماننا بھی یہ شرافت کی، عقل کی، سینس کی بھی انسرٹ ہے، اسلام کی تو انسرٹ ہے ہی۔ پتہ لگا کہ جو بندہ خود پاگل ہو چکا اس کے کسی بھی دعوے پہ، کسی بھی بات پہ بلیو نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک مجھ سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب مرزا قادیانی کو انگریزوں نے کھڑا کیا، آپ نے ہمیں ریفرنس دیے، یہ میرے پاس روحانی خزائن والیوم نمبر 6 پیج نمبر 380 ان کو دکھایا، اس میں اس نے کہا کہ 2 اطاعتیں ہیں، اللہ نے کہا کہ 2 اطاعتیں کرو، نمبر 1 میری اطاعت کرو، نمبر 2 نعوذ باللہ برٹش گورنمنٹ کی کرو، انگریز کی کرو۔ اس نے کہا معاذ اللہ، اللہ کے بعد جس کا سٹیٹس ہے، جس کا درجہ ہے، وہ نبی پاک نہیں بلکہ معاذ اللہ انگریز ہے۔ پھر یہ میں نے ان کو ایک ریفرنس دیا، مجموعہ اشتہارات، بکنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے، جلد نمبر اس کی 2 میں ہے، اس میں اس نے اس بات کو صاف لکھا، پیج نمبر 198 پہ کہا کہ میں اور میری جماعت یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے، لکھا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو انگریزوں نے کھڑا کیا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ جب آپ انڈیا آفس لائبریری لندن کا ریفرنس دیتے ہیں، جب آپ وہ اس انگریز WW ہنٹر کا ریفرنس دیتے ہیں، جب آپ پنجاب انٹیلیجنس کی رپورٹ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کذاب کو انگریزوں نے کھڑا کیا، تو آپ یہ ہمیں بتائیے کیا انگریز ایسے ہی بے وقوف تھا، ایسے ہی پاگل تھا کہ اس نے ایک پاگل کو، جی ایک مجنونی کو، ایک جنون کے ایک مریض کو اس نے کھڑا کر دیا؟ کیا صحت مند بندہ نہیں اس کو ملا؟ تو میں نے ان کو بتایا میری یہ بک ہے، اس کا نام ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے ٹہرے میں، الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہزاروں قادیانی یہ کتاب پڑھ کے مسلمان ہو چکے۔ میں نے ان کو بتایا، میں نے اس بک کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہے حصہ دوم، گناہ، بیماری اور مرزا قادیانی، قرآن اور سائنس کے حوالے سے ایک تزیہ۔ میں نے بتایا کہ جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے تو ریئیکٹ ہوتا ہے، اللہ کو اس پہ عذاب آتا ہے۔ جب اس نے دعووں کا آغاز کیا تب اس پہ کسی قسم کا ایسا معاملہ نہیں تھا، اس کو پاگل پن کے دورے نہیں پڑتے تھے، لیکن جب اس نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، انبیاء کی شان میں گستاخیاں کی، اصحاب رسول، اہل بیت طہار، ان کو معاذ اللہ گالیاں بکیں، تب ریئیکٹ ہوا، پروردگار کا اس پہ عذاب آیا، تب اس کے بعد اس کو پاگل پن کے دورے پڑے، تب یہ پاگل ہوا، تب اس کا مینٹل جو ہے تھا وہ تباہ ہو گیا، خراب ہو گیا۔ الحمدللہ میں نے آج ان کو تمام یہ باتیں دکھائیں اور مرزا قادیانی کذاب کی گستاخیاں دکھائیں، ان کو بتایا کہ ان کے کلمے کی حقیقت کیا ہے، کہ مرزا بشیر احمد نے لکھا کہ کلمے کے اندر معاذ اللہ محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ میں نے ان کو دکھایا، یہ لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں سمجھ آ گئی ہے، آپ ہمیں مسلمان کریں۔ تو بھائی میں جیسے پڑھوں گا، ابھی ماشاءاللہ بڑی خوشی کا موقع ہے، خوشی کے لمحات ہیں، آپ نے ویسے میرے پیچھے وہ کلمات ادا کرنے ہیں ماشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہم اس بات کا پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ ہم بغیر کسی دباؤ یا لالچ کے سچے دین اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ ہم مرزا قادیانی کذاب اور دجال پر لا تعداد لانتیں بھیج کر اور تمام قادیانیوں کو کافر جان کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی سمجھ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ ہم مرزا قادیانی تمام ماننے والوں کو اور اس کے تمام ماننے والوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ آج کے بعد ہمیں مسلمان کہا جائے، ہم اسلام کے تمام عقائد پہ بلیو کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سچے دین اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ بہت مبارک ہو تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ مبارک ہو۔